اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے ابھی تک 10 لیسن کور کر لیا تھا، جس میں ہم نے وہ ورب جانا، مطلب فعل اور اسم کا۔ تو اب آج سے انشاءاللہ ہم نے پلان کیا تھا کہ آج سے اسٹارٹ کریں گے یہ سورہ فاتحہ۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے جو ہم نے 10 لیسنس کیے ہیں ابھی تک وہ کیسے اس میں فٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو 10 لیسن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ایک بار دیکھ لیں، اور بہت زیادہ اس پہ مطلب یہ نہ سوچیں 100% اس میں یاد رہے گا۔ فرسٹ ٹائم جب 10 لیسن کریں گے آپ لوگ، تو باقی سب پریکٹس میں ہو جائے گا، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا پہلے یہ دیکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا۔ تو یہ پہلے یہ دیکھتے ہیں، ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ہے نا۔ حمد کا مطلب تعریف، ٹھیک ہے۔ الحمد، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا تھا یہ ڈیفینٹ ہے، اللغاوت، الحمد ساری تعریفیں، للہ، 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 اس میں 2 ورڈ ہے، 2 لیٹر ہے، ایک للہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لی، بی اور فی، اس طرح کے بہت جو ابھی اور بھی سب جو حرف آئیں گے، تو یہ جب بھی کسی اسم کے پہلے آتا ہے تو اس اسم کو وہ کیا بنا دیتا ہے، اس کو حالت جر میں، جو ہم نے کل پڑھا تھا اسم میں، یہ حالت جر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس کے 3 فارم ہوں گے اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے، یا اللہ ہی، یہ اللہ ہی، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ لگ گیا ہے تو کیا ہوگا، للہ ہی ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ ایسے آگے بہت سارے آئے گا ورڈ اسی طرح کے، ان سب چیزوں کا حرف کہتے ہیں، جیسے پریپوزیشن جو انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ تو للہ ہی، تو للہ ہی مطلب اللہ کے لیے، لی مطلب لیے ہو جائے گا یہاں پہ۔ تو للہ ہی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، اب اس میں دیکھیے ایک رب ہے، ٹھیک ہے، ایک رب ہے، را بابا، اس کا روٹ لیٹر دیکھا جائے تو یہ ہے را بابا، رب، ٹھیک ہے۔ تو ایک رب ہے اس میں۔ اب رب میں دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ جو کل ہم نے بات کیا تھا اس میں، کہ یہ اس میں ال بھی نہیں لگا ہوا ہے، اور وہ بن جو ہوتا ہے 2 پیش وہ بھی نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا، یہ لائٹ، اس کو ہم نے کل نام دیا تھا لائٹ، یہ اسم کیا ہے، لائٹ فارم میں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح کا ہو تو ہم کیا دیکھیں گے کہ آگے کا جو لیٹر ہے، آگے کا جو ورڈ ہے وہ کس حالت میں ہے، حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں، حالت جر میں۔ تو یہ دیکھیے عالمین، عالمین اگر آپ اس کو ملائیں گے تو وہ ملے گا مسلمین، مسلمینہ سے۔ یہ چونکہ یہاں پر ختم ہے تو ہم عالمین پڑھتے ہیں، لیکن ہے وہ عالمینہ، ٹھیک ہے، مسلمینہ۔ تو کل آپ کو یاد ہوگا کہ کیا تھا اس کا، ہم تینوں اب لکھ دیتے ہیں، مسلمن، اس کا یہ تو سنگلر ہو گیا، اس کا پلورل ہو جائے گا مسلمونہ، مسلمونہ، پھر مسلمینہ اور مسلمینہ، اسی طرح۔ تو عالمینہ یہ کیا وہ جر، حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب پہلا اسم لائٹ فارم میں ہو اور دوسرا حالت جر میں ہو، جو کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے بیچ آف کا ریلیشن آ جائے گا، آف مانے کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا کہ سارے جہاں کا، چونکہ پلورل ہے تو سارے جہاں کا رب، تو اس کو کیسے وہ ہے، تمام جہاں کا، تو مطلب اس کا پورا میننگ کیا ہوگا، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو یہ پہلی آیت کا یہ میننگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس میں کوئی دقت نہیں۔ اب یہاں آئیے مالک یوم الدین، اس میں تھوڑا سمجھیے اس کو۔ اچھا، یہاں پر اس کو میں نے کیا کیا تھا، یہ پہلا جو وہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ٹرمنالوجی کیا ہے، اس کو مضاف، اور دوسرے والے کو کیا کہیں گے، مضاف الیہ، مضاف الیہ، یہ ہم نے کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو ساری چیزیں جو لاسٹ 10 لیسن ہم نے پڑھی سب ریوائز ہو جائے گی یہاں پہ۔
اب یہاں دیکھیے مالکی یوم الدین، تو مالکی یوم الدین کو دیکھیے گا، اگر اس کا نمبر دے دوں 1 2 3، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے پہلا جو ہے کس فارم میں، یہ لائٹ فارم میں، اس میں ال بھی نہیں ہے ان بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے لائٹ فارم میں، تو مالکی لائٹ فارم میں ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا مالکی یوم الدین، تو یہ مضاف ہونے کے چانس ہے، ابھی ہم نام نہیں دیں گے مضاف ہے کہ نہیں، اس کے آگے کا دیکھیں گے، تو آگے دیکھیں گے حالت جر میں ہے کہ نہیں، ابھی ہم نے بولا تھا نا کہ یہ اگر یہ لائٹ فارم میں ہو اور اس کے آگے والا اسم جو ہے مضاف الیہ کے فارم میں، سوری حالت جر میں ہو تو مضاف الیہ ہو جائے گا، دونوں کے بیچ میں آف کا ریلیشن آ جائے گا، آف۔ تو یوم کو دیکھتے ہیں، تو یوم میں آپ دیکھیے گا کہ کیا ہے حالت جر میں، چونکہ یومی ہے، رائٹ، تو یہ ہو جائے گا جر میں، تو یہ کیا ہو جائے گا مضاف الیہ، ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، یوم کا مطلب اردو میں ہوتا ہے دن، اور مالک مطلب مالک، ٹھیک ہے، تو دن کا مالک ہے نا، یہ ریلیشن ہو گیا، مضاف الیہ، یہ لائٹ یہ حالت جر، دن کا مالک۔ اب آگے یہ دیکھیے، اس کے آگے یہ الدینی، ٹھیک ہے، تو یہ تو مضاف الیہ ہو گیا، اس لیے دونوں کے بیچ میں ریلیشن ہو گیا، لیکن اس کو آپ دیکھو گے جیسے یہ لائٹ ہے، یہ بھی لائٹ ہے اپنے آپ میں، رائٹ، جر تو ہے اس لیے مضاف الیہ ہو گیا، اس کے لیے دونوں مل گئے، لیکن یہ اپنے آپ میں بھی دیکھیے گا کہ یہ لائٹ ہے، ٹھیک ہے، ال بھی نہیں ہے اون بھی نہیں، یومن نہیں ہے، یومی ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ اس کے آگے کیا ہے، تو اس کے آگے کیا ہے، یہ حالت جر میں الدینی، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے یہ کیا ہو جائے گا، یہ مضاف ہو جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ مضاف، اور یہ کیا ہو جائے گا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی مضاف الیہ اس کے لیے ہے، اس مضاف کے لیے، اور خود میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو اب دین کا مطلب ہے جزا، بدلہ، ٹھیک ہے، یہ دین کا مطلب بدلہ، یہ یوم کا مطلب اردو کا دن۔ اب اس کو اگر میننگ اس کی کیا ہوگی، جزا کے دن کا مالک، تو جب ہم بولتے ہیں مالکی یوم الدین، تو آف کا ریلیشن ادھر سے چلے گا، جیسے انگلش میں ہوتا ہے آف لگے گا، ٹھیک ہے، تو جزا کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 آیت ہو گئی، اب چوتھا آیت لیتے ہیں۔ اب ایاکا مطلب کا مانے تیری، جو ہم نے کل پڑھا تھا، ہے نا، وہ کیا پڑھا تھا ہم نے، کا کے لیے کا انتم انتا پڑھا تھا، اور اس کا پوزیسو کا پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح انتم ہم نے پڑھا تھا ایک سے زیادہ لوگ کے لیے، اور اس کا ہم نے پوزیسو میں پڑھا تھا کم، ٹھیک ہے، تو ایا کا، تو ہم اس میں زور لگتا ہے، ایا مطلب تیری ہی، کا مانے تو ایسے کا ہو جائے گا تیرا، لیکن ایا کا تیری ہی، ٹھیک ہے، تیری ہی۔ اب آگے دیکھتے ہیں تیری ہی، اب دیکھتے ہیں نعبدو، اب اس کو اب دیکھیے آپ کے اب فعل آیا، ابھی تک اسم تھا اب فعل آ گیا، نعبدو، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے گا یہ جو ہے عین بے اور دال، ٹھیک ہے، یہ فاعلہ کا، فاعلہ سے آپ ملائیے گا، عین بے دال، یہ فاعلہ والا چیز آ گئی، ٹھیک ہے، جو ثلاثی تھا، جو کل ہم بات کر رہے تھے، اسٹارٹنگ والا جو ہم نے لیا تھا، آئی تھنک چوتھا یا تیسرا لیسن تھا، ٹھیک، عبادہ مطلب عبادت کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کا جب مظاہرہ لیا تھا فاعلہ کا، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا کیا تھا، میں تھوڑا یفعیلو یہ سے تھا، ٹھیک ہے، ایلو ڈیپینڈنگ، مطلب وہ یہ لیٹر آ ہوگا، زبر ہوگا یا زیر ہوگا، جو میں نے بولا تھا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم دیکھ کے پڑھیں گے، رائٹ، تو بس اتنا سمجھ رہے ہیں کہ کس فارم میں ہے اور اس کا مظاہرہ کیا یا ماضی کا کیا فارم ہے، تو یفعیلو، لو کچھ بھی ایک عین کا 3 حرکت میں 1 حرکت ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ کے لیے تھا، لیکن جب ہم فرسٹ پرسن کے لیے گئے تھے کیا ہم نے پڑھا تھا، افعیلو، سوری، افعیلو، اور اسی طرح پڑھا تھا نفعیلو، یتان جب لگا تھا اس میں، یتان مطلب، تو یہ یا اور یہ کیا ہے، یہ سب ساری چیز جو میں نے بتایا تھا کیا ہے،
یہ علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کے لیے، یہ میں کے لیے، تا جب آئے گا تو تم کے لیے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس میں فٹ کریں گے تو دیکھیے اس میں کیا بنے گا. تو یہ بنے گا، اگر نعبدو اگر بات ہو رہی ہے تو مطلب ہم سارے، ہم مطلب وی کا یہاں ہو رہا نعبدو، ٹھیک ہے. تو ہم تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عین بے دال اگر اس میں لگائے گا تو کیا ہے، نفعلو کا کیا تھا اس میں، نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ پہلے آبجیکٹ آیا کیوں؟ اس پہ زور دینے کے لیے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، آپ تھوڑا سوچو کیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے ایسے، نعبدو کو، نعبدو کا، نعبدو کا، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، دیٹس آل. لیکن یہاں پر زور دینا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے آبجیکٹ جو جس کو مفعول کہتے ہیں وہ پہلے آ گیا تاکہ اس پر زور پڑے. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا بھی اسی سیم پیٹرن میں، لیکن فعل کا دوسرا ڈیرائیوڈ فارم ہے جو یہ والی چیزیں. اور ہم تیری ہی و ایاک نستعین، یہ کیا ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا، ایک ڈیرائیوڈ فارم جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، استفعلا کا فارم تھا، رائٹ، استفعلا کا فارم تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، استعان ہے، استعان. تو اس کا مطلب روٹ ورڈ جو ہے، فاعلہ والا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے. اور اگر اس کے بھی روٹ میں آپ جائے گا تو یہ ورب بنا کیسے، وہ کیا بیسیکلی تھوڑا سا بروکن وہ کہتے ہیں ورب ہے. بروکن ورب اس کو کہتے ہیں جس کے کہیں پیچھے آگے یا بیچ میں واو الف اس طرح کی چیز لگ جائے، مطلب سالڈ ورب نہ ہو. لیکن جب اس کے پہلے جب استعان الف سین تے لگ گیا تو ایک ڈیرائیوڈ فارم بن گیا استعان، ٹھیک ہے. اور ہم نے کل چارٹ دیکھا تھا، اگر آپ دوبارہ اس کو ریفر کرو تو آپ کو پتہ چلے گا، جب یہ اس کا مضارع بنے گا تو کیا بنے گا، یستفعلو، اس طرح سے بنے گا، ٹھیک ہے، یستفعلو بنے گا. تو یہاں پر کیا بنے گا اس طرح، چونکہ نون لگ گیا، مطلب یہ علامت مضارع یا نہیں ہے، نون ہے. نون مطلب ہم سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو تجھ سے ہی ہم سب مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نستعین، تو اس کا پورا میننگ کیا ہوگا، ہم تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ، تجھ سے ہی ہم سب مدد مانگتے ہیں. یہاں پر سے اس لیے آگے مدد مانگنا، استعان مطلب ہوتا ہے جب کہیں بھی اس طرح لگ گیا تو مطلب مانگنے کی چیز ہوتی ہے نا. جیسے استغفر، ٹھیک ہے، جیسے ایک یہ بھی ہے اسی فارم میں، استغفر. تو غفارہ تو ایک فعل کا پارٹ ہے. اس کا ڈیرائیوڈ فارم کب ہوگا، جب الف سین اور تے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ڈیرائیوڈ فارم ہوگا. یہ بنے کیسے، ویسے یہ جو کل ہم نے چارٹ دیکھا تھا، یتان لگے گا جس میں زبر کا فارم ہوگا، چونکہ یہ فاعلہ کا مطلب ثلاثی کا پارٹ ہے. ثلاثی مطلب فاعلہ. افعلہ میں ہو گیا تھا یو ہو جائے گا، یو ہے نا، تو وہ اس میں زبر ہو جائے گا. تو یہ چیز ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا، تمام جہان کا رب ہے. یہ کیا ہے، مضاف الیہ. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالکی یوم الدین، اب ادھر سے چلیں گے، مضاف الیہ، مضاف الیہ، مطلب جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک، ہم تیری ہی، ہم تو یہاں پہ آئے گا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. نستعین، ٹھیک ہے. بس آج کے لیے اتنا، کل باقی لیں گے. اس کے بعد پلان یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ لیں گے، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو لوگ زیادہ تر نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے جو اما پارہ کا جو ہے وہ کچھ سورہ لاسٹ کے وہ لیں گے، اس کو پہلے کمپلیٹ کریں گے، تب انشاءاللہ سورہ بقرہ اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ.